یہ وعدہ تھا کہ اب کبھی بھی دنیا کو اس طرح پانی سے تباہ نہیں کیا جائے گا۔ اب کہانی کا رخ ایک نئے باب کی طرف مڑتا ہے۔ اب فوکس ایک شخص پر ہے، ابراہیم، جن کے ذریعے انسانیت کے لیے ایک بالکل نیا راستہ کھلنے والا تھا۔ اور ابراہیم سے کیا وعدہ کیا گیا؟ ایک ایسا وعدہ جو سننے میں ناممکن لگتا تھا کہ ان کی نسل آسمان کے ستاروں اور سمندر کی ریت کی طرح لاتعداد ہوگی۔ اور یہ وعدہ اس وقت کیا گیا جب وہ بہت بوڑھے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ لیکن پھر ان کے ایمان کا سب سے کڑا امتحان آیا۔ انہیں حکم ملا کہ وہ اپنے اسی بیٹے کو، اسحاق کو، جس کا وعدہ کیا گیا تھا، قربان کر دیں۔ یہ واقعہ اطاعت اور توکل کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ اچھا، تو یہ وعدہ اب ابراہیم سے ان کے بیٹے اسحاق اور پھر اسحاق کے 2 بیٹوں تک پہنچتا ہے، اور یہاں سے ایک نئی کشمکش شروع ہوتی ہے۔ 2 بھائی جن کی آپسی دشمنی ایک پوری قوم کی بنیاد بننے والی تھی۔ یہ دونوں بھائی عیسو اور یعقوب ایک دوسرے سے بالکل الگ تھے۔ ایک شکاری، والد کا چہیتا، دوسرا ذہین، ماں کا لاڈلا، اور ان کے درمیان جھگڑا صرف وراثت کا نہیں تھا، بلکہ اس الہی برکت کا تھا کہ آگے کس کا نام چلے گا۔ تو یعقوب کا سفر بڑا دلچسپ ہے۔ وہ دھوکے سے برکت حاصل کرتے ہیں، پھر بھائی کے ڈر سے بھاگتے ہیں، راستے میں خواب دیکھتے ہیں، خدا سے کشتی لڑتے ہیں، اور آخرکار ایک بھگوڑے سے وہ اسرائیل بن جاتے ہیں، یعنی 12 قبیلوں کے جد امجد۔ اور اب ہم کہانی کے آخری اور شاید سب سے مشہور حصے کی طرف آتے ہیں۔ یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک، یوسف۔ ان کی کہانی اس کتاب کو اپنے منطقی انجام تک لے جاتی ہے۔ یوسف کی زندگی تو جیسے ایک رولر کوسٹر رائیڈ ہے، والد کے سب سے پیارے بیٹے سے سیدھا گڑھے میں، جہاں سے انہیں غلام بنا کر بیچ دیا جاتا ہے، پھر بے گناہ قید کاٹتے ہیں، اور آخر میں قید خانے سے نکل کر سیدھا مصر کے محل تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کے حاکم بن جاتے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب یوسف کا سامنا اپنے انہی بھائیوں سے ہوتا ہے جنہوں نے انہیں مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن یوسف بدلہ نہیں لیتے۔ وہ ایک حیرت انگیز بات کہتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ برا کرنا چاہا، لیکن خدا نے اسی برائی کو بھلائی میں بدل دیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچ سکے۔ تو ایک تاریخ ابتدا سے لے کر مصر میں ایک خاندان کے دوبارہ ملنے تک کتاب پیدائش میں ہمیں کیا کچھ نہیں ملتا۔ خاندان، غلطیاں، ایمان، دھوکہ اور معافی، یہ کہانیاں ہزاروں سال پرانی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ خاندان